ایک 19 سالہ نوجوان، فیصل آباد کی سڑکیں اور تقدیر کا ایک ایسا انوکھا کھیل جس نے چند ہی دنوں میں اسے کئی رازوں کا امین بنا دیا۔ کالج کی وہ خوبصورت افسرہ جس کے پیچھے بھاگتے ہوئے وہ کسی اور ہی گلی میں جا نکلا، اور سبزی منڈی کا وہ سچ جس نے ایک معصوم لڑکی کا پردہ فاش کر دیا۔ آخر کیا ہوا جب قسمت ایک ہی وقت میں اتنی مہربان ہوئی؟ چلیے سنتے ہیں زین کی زبانی۔ فیصل آباد کی رخ پر لکھی گئی ایک سچی، منچلی اور تجسس سے بھرپور داستان۔ میرا نام زین ہے، میری عمر 19 سال ہے اور میں فیصل آباد کا رہائشی ہوں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میرا جگری یار حارث ملتان گیا ہوا تھا۔ میں کافی بور رہتا تھا، سوچا دوبارہ سے کالج جانا شروع کرتے ہیں۔ ہمارا کالج سرکاری کالج تھا، وہاں جاؤ نہ جاؤ ایک برابر تھا۔ سوموار کے دن کالج کے لیے تیار ہوا، 2 گھنٹے پہلے ہی کالج کے لیے نکل پڑا۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ میں کالج اتنی جلدی جا رہا تھا۔ کالج پہنچا تو پتہ چلا کہ کالج تو 8 بجے لگتا ہے اور میں صبح 6 بجے ہی پہنچ چکا تھا۔ تو سوچا کیوں نہ ساتھ ہی وزیر اعظم پارک، اور سننے کو ملتا تھا کہ وہاں بہت ہی حور پریاں اپنی حاضری دیتی ہیں واک اور ورزش کے لیے، تو ہم بھی نکلیے پارک کی طرف۔ 5 منٹ میں ہم پارک پہنچ گئے، لیکن پہلا دن پارک کا ماحول اور کالج یونیفارم میں بہت عجیب سا لگ رہا تھا، تو میں ایک سائیڈ میں جا کر ایک خالی بینچ پر بیٹھ گیا۔ وہاں موبائل استعمال کرتے ہوئے ابھی 5 منٹ ہی ہوئے تھے کہ 2-3 لوگوں نے پوچھ لیا کہ آپ کالج چھوڑ کر باہر بیٹھے ہیں۔ ان کو بتانا پڑا کہ کالج لیٹ لگتا ہے اور میں جلدی آ گیا۔ ایسے ہی موبائل چلاتے چلاتے میرا کالج ٹائم ہو گیا، اور جب کالج پہنچا تو دیکھا کچھ دوست بھی آئے ہوئے تھے۔ آپ جہاں بھی جاتے ہیں آپ کے دوست بن جاتے ہیں، اور ان دوستوں کے ساتھ مل کر پہلا پیریڈ پڑھا، کیونکہ پہلا پیریڈ ہماری بہت ہی خوبصورت میڈم کا تھا۔ کالج میں ان سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں تھا۔ میڈم کی عمر تقریباً 27 یا 28 سال ہوگی، اور وہ ہمیں فزکس پڑھاتی تھیں۔ ہم میں سے کبھی بھی اگر کوئی کالج جاتا تو میڈم کا لیکچر مس نہیں کرتا تھا۔ آج بھی ہم بیٹھے ہوئے تھے، میڈم آئی تو ہم سب کھڑے ہو گئے۔ میڈم نے اپنے ہاتھوں سے اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ۔ پھر 45 منٹ کا پیریڈ ایسے لگا جیسے 5 منٹ میں ہی ختم ہو گیا۔ آخر میں میڈم نے لڑکوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آنکھیں اور منہ پھاڑے بیٹھے نہ رہا کرو، کچھ پڑھ بھی لیا کرو۔ میڈم غصے میں بھی خوبصورت لگتی تھیں۔ میڈم کا لیکچر لیا تو اگلا مجبوراً لینا پڑا، کیونکہ پروفیسر صاحب پہلے ہی آ چکے تھے۔ ان کے 45 منٹ گزرے اور جیسے ہی بیل بجی ہم سب جلدی سے باہر نکلے۔ ہم سب کالج سے نکلتے ہی ستارہ چوک پہنچ چکے تھے۔ ستارہ چوک اسے کہا جاتا تھا جہاں ہر وقت حسینائیں موجود ہوتی تھیں۔ کچھ دیر وہاں رکے اور پھر نکل گئے دوسرے چوک کی طرف۔ وہاں ہمیں پہلی دفعہ ملی ایک خوبصورت سی معصوم سی لڑکی، جسے دیکھتے ہی ہم سب کھو گئے۔ وہ تھیں تو 3 لڑکیاں، ایک لمبی، ایک درمیانی اور ایک چھوٹے قد کی۔ جو لمبی تھی وہ سانولے سے رنگ کی تھی اور اس کی عمر تقریباً 21 سال کی ہوگی۔ پھر درمیانی لڑکی، جسے دیکھ کر میں مدہوش کھڑا تھا، اس کی عمر 20 سال کی تھی اور وہ بلا کی خوبصورت لڑکی تھی۔ اس نے اسمائل پاس کی تو میں حیران ہی ہو گیا کہ مجھے بھی کیا اتنی خوبصورت لڑکی اسمائل پاس کر سکتی ہے، یا پھر وہ میرے پاگل پن پر اسمائل پاس کر رہی ہے۔ خیر وہ آگے نکلی اور میں ان کے پیچھے۔ وہ کچھ آگے جا کر واپس مڑی، میں بھی واپس کو ہو گیا۔ ابھی وہ تھوڑا ہی آگے گئی ہوں گی کہ پھر واپس مڑی اور ہمیں اپنے پیچھے آتا دیکھ کر ہنس پڑی۔ سیدھا بولنے کی نہ مجھ میں ہمت تھی نہ اس افسرہ میں۔ یہی تھی وہ کالج کی افسرہ۔ تیسرے چکر پر ہم کینٹین چلے گئے اور تھوڑی دیر میں وہ بھی کینٹین کے سامنے گراؤنڈ میں آ گئی۔ میں نے پھر پیچھا کیا اور بات ایسے سٹارٹ کی کہ میں اپنے دوست سے اونچی آواز میں بولتا اور وہ پیچھے مڑ کر دیکھتی تھی اور ہنستی تھی۔ وہ ہنستے ہنستے ہمیں چلاتے چلاتے زولوجی ڈپارٹمنٹ تک لے گئی اور پھر غائب ہو گئی۔ دوستوں نے کہا ہم اب کچھ پڑھ لیتے ہیں، تو میں نے کہا اب تم جاؤ، میں گھر جا رہا ہوں۔ وہ چلے گئے۔ میں 30 منٹ وہاں گھوما، پھر واپس جانے کے لیے جہاں انہیں چھوڑا تھا وہیں سے گزرنے لگا تو پھر وہی مل گئی۔ اب کی بار انہوں نے کوئی رسپانس نہیں دیا اور بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتی رہیں اور کالج گیٹ کی طرف جانے لگیں۔ مجھے بھی سمجھ آ گیا کہ وہ اب گھر جا رہی ہیں۔ میں بھی بھاگا اور اپنی بائک نکالی اور اپنے بوائز گیٹ سے نکل کر ان کے گیٹ کے سامنے کھڑا ہوا۔ پھر مجھے لگا کہ کہیں وہ نکل نہ گئی ہوں۔ میں نے کالج کے ساتھ والی سڑک پر بائک دوڑائی مگر کچھ نہیں ملا۔ پھر دوسری سائڈ بائک دوڑائی مگر ادھر بھی کچھ نہیں تھا۔ آخری امید کے ساتھ کالج گیٹ پر پہنچا تو ماسک پہنے ایک لڑکی رکشے میں بیٹھی تھی، اور وہ رکشہ میرے سامنے سے نکلا اور وہ لڑکی کافی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے بائک موڑی اور رکشے سے تھوڑے سے فاصلے پر بھگا دی۔ وہ اگلے چوک پر پہنچ گئی اور دائیں سائڈ ایک سڑک پر چڑھ گئی۔ میں ان کے پیچھے پیچھے تھا۔ خوش قسمتی سے انہوں نے میرے ایک پرانے دوست حارث کے گھر کی طرف رکشہ موڑا۔ میں نے ان کو کراس کرتے ہوئے 2-3 گلیاں موڑ کر اپنے دوست کے گھر کے پاس پہنچ گیا۔
مجھے لگا تو صحیح کہ وہ پیچھے سے ہی کسی اور گلی میں نہ چلی جائے، مگر آج میں بھی حیران تھا کہ قسمت اتنا ساتھ دے رہی ہے۔ 3-4 دفعہ اتفاقاً کالج میں ملوایا، اب گھر تک پہنچا رہی ہے۔ پھر میں نے دوست کے گھر کا دروازہ بجایا۔ دوست کے والد صاحب نکلے۔ میں نے پوچھا کہ کہاں ہے حارث؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ گاؤں گیا ہوا ہے۔ اتنی دیر میں رکشا اسی گلی میں داخل ہوا اور اب تو اس کی آنکھیں دیکھنے والی تھیں۔ وہ بالکل حیران تھی، پورا راستے اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا، لیکن اب اچانک مجھے وہاں دیکھ کر حیران تھی۔ میں نے بھی اب زیادہ آگے جانا مناسب نہیں سمجھا، وہیں سے واپس گھر کو چل دیا۔ سوچا کہ اب کل ہی دیکھتے ہیں کیا جواب ملتا ہے۔ افسرا کا رکشا آگے نکلنے کے بعد میں گھر کی طرف چل دیا۔ اس راستے میں ایک منڈی تھی، مجھے خیال آیا کیوں نہ آج اپنی مرضی کی کوئی سبزی گھر لے جاؤں۔ سبزی منڈی داخل ہوا، بائک سائیڈ پر لگائی اور سبزی دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے سبزی لی اور بائک نکال کر گھر کی طرف بھگا دی اور راستے میں آہستہ آہستہ مزہ کرتا ہوا گھر پہنچا۔ گھر جا کر سبزی ایک سائیڈ پر رکھی اور چپ کر کے سو گیا۔ میں 1 گھنٹہ بھی بڑی مشکل سے سویا ہوں گا کیونکہ الارم بج گیا۔ میں فوراً اٹھا، نہایا اور بچوں کو پڑھانے نکل گیا۔ شام کو فارغ ہوا اور پھر سوچنے بیٹھ گیا کہ آج اچانک میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ قسمت اتنی مہربان ہو گئی اور ایسے ایسے کام میرے ساتھ آج ہو گئے جو میں نے سوچا بھی نہیں تھا، کیونکہ مجھ میں کسی کو دیکھنے کی کبھی اتنی ہمت ہی نہیں ہوئی تھی۔ اگر کوئی لڑکی دیکھ لیتی تو میں فوراً آنکھیں نیچے کر لیتا۔ میں نے اپنے جگری دوست کو فون کیا اور اسے مکمل کہانی تفصیل سے بتائی۔ مجھے بات کرتے کرتے تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا۔ اسے بس کرنے کا کہا اور فون کاٹ دیا، اور پھر سوچنے لگا کہ صبح کالج والی افسرا سے کیا کہے گی کہ میں اس کے گھر تک پہنچ گیا، کہیں مجھے ہی کوئی کھڑی کھڑی نہ سنا دے۔ لیکن وہ تھی من مجھی، اسے تو علم ہی نہیں تھا کہ آج کیا ہوا ہے، اور میں اسے سمجھتے ہوئے کسی اور لڑکی کے پیچھے کہاں تک پہنچ گیا۔ اگلی صبح جب آنکھ کھلی تو میں پھر 6 بجے سے پہلے اٹھ چکا تھا۔ مجھے کالج کی افسرا کی یاد آئی تو فوراً کالج کے لیے تیار ہونا شروع کر دیا اور تیار ہو کر کالج کے لیے نکل پڑا۔ راستوں میں رکشوں کو دیکھتے دیکھتے مزے کرتے کرتے کالج جانے کے بجائے ڈائریکٹ پارک پہنچ گیا، اور پارک میں اندر داخل ہوتے ہی سامنے ایک گراؤنڈ ہے۔ بس وہاں دیکھا تو وہاں کئی آنٹیاں اور کئی لڑکیاں بیٹھی تھیں۔ میں نے ان سب کو دیکھا، سب ایک سے بڑھ کر ایک تھی حسن کی پریاں۔ اب ان سے نظر ہٹا کر سڑک پر دیکھا تو سامنے بھی کئی پھول سڑک پر واک کر رہے تھے، مگر زیادہ تر پھولوں کے ساتھ کانٹے مرد بھی موجود تھے، اس لیے ایسے پھولوں اور حسیناؤں کو نہ دیکھنا ہی مناسب تھا۔ سڑک پر دیکھتے دیکھتے میں کل والے بینچ تک پہنچا، مگر آج وہاں 2 لڑکے ایکسرسائز کر رہے تھے، تو سوچا کیوں نہ میں بھی تھوڑی سی ایکسرسائز کر لوں۔ میں اس سے پہلے 6 مہینے جم کر چکا تھا۔ میں نے ان کے ساتھ تھوڑی بہت ایکسرسائز کی اور پھر نکل لیے کالج کی طرف۔ راستے میں جتنے رکشے دیکھے جا سکتے تھے دیکھے اور پہنچ گیا کالج گیٹ پر، لیکن کالج گیٹ ابھی اوپن نہیں ہوا تھا۔ دیکھا تو ایک لڑکا کھڑا تھا، اسے آفر کی کہ چل کچھ وقت گھوم آتے کرتے ہیں، لیکن اس نے منع کر دیا تو میں بھی بائک سے اترا، بائک سائیڈ پر لگائی اور کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں جہاں کھڑا تھا وہیں ایک رکشہ آ کر رکا، اس میں پیچھے 3 لڑکیاں بیٹھی تھیں، کالج گرلز، اور ڈرائیور ایک بڑی عمر کا آدمی تھا۔ وہ اتر کر ایک سائیڈ والی گلی میں چلا گیا۔ وہ لڑکا بھی اپنی جگہ چھوڑ کر میرے ساتھ کھڑا ہو گیا اور دیکھنے لگا اور بولا کہ یہ بابا روز اسی ٹائم یہاں آ کر رکشہ روکتا ہے اور مزید 3 لڑکیوں کو بلانے جاتا ہے۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ شریف صاحب میرے ساتھ کیوں نہیں جا رہے تھے۔ یہ 3 لڑکیاں 20 یا 22 سال کی تھیں اور خوبصورت تھیں۔ میں نے ان کے چہرے دیکھے، وہ معصومانہ اور پیارے تھے۔ اتنی دیر میں مزید 3 لڑکیاں اور آ گئیں۔ پہلے والی لڑکیوں کی نسبت یہ 3 تھوڑی کم عمر کی تھیں، 19 یا 20 سال کی ہوں گی۔ وہ تینوں آگے بیٹھ گئیں۔ جب رکشہ نکلنے لگا تو پیچھے کی ایک لڑکی نے میری طرف دیکھتے ہوئے دوسری سے کچھ بات کہی اور دیکھتے ہی دیکھتے رکشہ سڑک پر مڑ گیا۔ ادھر جونیئر نے ہی مجھے ہلایا، بھائی کالج کھل گیا ہے۔ میں نے بھی کہا تو چل میں آتا ہوں۔ بائک لے کر کالج میں داخل ہوا اور کالج کی پچھلی سائڈ پر پہنچ گیا۔ وہاں زیادہ تر بنک کرنے والے ہوتے ہیں، وہاں بیٹھ گیا۔ تھوڑا بہت سوچا کہ آج افسرا سے کیسے ملنا ہے، پھر خیال آیا کہ کل وہ تیسرے پیریڈ میں ملی تھی تو آج 2 پیریڈ لے لیتے ہیں اور تیسرے میں ستارہ چوک جا کر دیکھ لیں گے۔ پہلا پیریڈ اپنی کرش کا لیا، مطلب میری میڈم فزکس کی پروفیسر، انتہائی خوبصورت لڑکی۔ میں بس اسے دیکھنے میں کھویا رہا۔ اس کی موٹی موٹی آنکھیں، کیا ہی خوبصورت پروفیسر تھی۔ بس اس کی خوبصورتی کے ترانے دل میں گاتے گاتے پتہ ہی نہیں چلا کہ پیریڈ پھر سے ختم ہو گیا اور اگلا پیریڈ شروع ہوا۔ جب آدھا ہونے کے قریب تھا تو میری باہر نظر پڑی، 3 لڑکیاں جس میں افسرا بھی ہوتی تھی وہ نظر آئیں۔ اس کا ہمیں پتہ ایسے چلتا تھا کہ لاسٹ والی کا قد کافی چھوٹا تھا اور وہ ہوتی بھی ان کے ساتھ تھی، تو اس سے ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ وہی جا رہی ہیں۔ اب آدھا پیریڈ ہوا تھا،
نہ میں باہر نکل سکتا تھا نہ کچھ اور کر سکتا تھا، مجبوراً مجھے بیٹھنا پڑا۔ جیسے تیسے کر کے پیریڈ ختم ہوا، میں باہر نکلا، دوستوں کو اکٹھا کیا اور نکل لیے۔ میں نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ ابھی نظر آئی تھی مجھے۔ اس میں میرے ایک اور دوست نے میری حمایت کر دی کہ ہاں مجھے بھی نظر آئی تھی، وہ چھوٹے قد والی، اس کے ساتھ 2 اور بھی تھیں۔ ہم باتیں کرتے کرتے پارک میں پہنچ گئے، وہاں ہمیں کچھ نہ ملا۔ ہم تھوڑی دیر کھڑے رہے، پھر کینٹین کی طرف چل دیے۔ پھر ہم سب کینٹین سے بھاگ کر لمبا چکر کاٹا اور کالج کے درمیان میں پہنچ گئے۔ اتنے میں ایک دوست بولا، وہ دیکھو افسرا جا رہی ہے۔ ہمیں سانس بھی چڑھی ہوئی تھی۔ اس کی بات سن کر سب ہنس پڑے اور دیکھا تو جناب افسرا اور لمبی لڑکی وہ دونوں کینٹین کی طرف ہی جا رہی ہیں۔ پھر ہم ان کے پیچھے ہو لیے۔ وہ کینٹین کے سامنے والے گراؤنڈ میں جانے لگی تو لمبی لڑکی نے ہمیں دیکھا، پیچھے مڑ کر اور اندر چلی گئی۔ ہم بھی بیٹھ گئے ان کے انتظار میں کہ پتہ نہیں کب نکلتی ہیں وہاں سے۔ کچھ حصہ نظر تو آتا تھا گراؤنڈ کا، مگر کچھ نہیں آتا تھا۔ جہاں آتا تھا وہاں انہوں نے 3-4 چکر لگائے جیسے واک کر رہی ہوں۔ تھوڑی دیر ہوئی کہ مجھے نظر آیا کہ چھوٹی لڑکی باہر نکل رہی ہے۔ میں نے اپنے دوست کو ہلایا اور کہا، چلو اٹھو، چھوٹی نکل رہی ہے، اگر یہ ہے تو باقی دونوں بھی ساتھ ہوں گی۔ ہم سب کھڑے ہی تھے، اتنی دیر میں وہ گراؤنڈ سے نکلی اور اس مرتبہ چھوٹی نے یقین دلا دیا، وہ ایسے کہ اس نے گروپ چینج کیا ہوا تھا۔ مجھے ان کے اسکارف سے پتہ چل گیا۔ افسرا کا اسکارف گرین تھا، مگر اب وہ جن کے ساتھ تھی ان کا اسکارف بھی ریڈ تھا، اور وہ تھیں بھی تھوڑی بڑی بڑی لڑکیاں۔ پھر پیچھے سے گراؤنڈ میں سے 2 لڑکیاں نکلیں، گرین اسکارف والی۔ میں دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہی افسرا ہے، اور افسرا نے میری طرف دیکھا ایک دفعہ تو میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ اس کی آنکھوں میں میری آنکھیں تھیں، لیکن یہ کیا؟ کل جس کا میں نے رکشے میں پیچھا کیا تھا اس کی آنکھیں تو اور تھیں، یہ نہیں تھیں۔ مطلب وہ کوئی اور تھی۔ میں نے وہی سوچا، پورا راستہ اس نے پیچھے کیوں نہیں دیکھا، اور افسرا نے غصہ کیوں نہیں کیا، اب کچھ بولی کیوں نہیں؟ پتہ نہیں بیچاری وہ کون تھی جس کو اس کی گلی تک جا کر، ظاہری بات ہے میں نے ویسے ہی ڈرا دیا ہوگا۔ اچھا دفع کرو، اب کیا ہی کیا جا سکتا ہے سوائے افسوس کرنے کے۔ تو افسوس کرتے کرتے ہم چل پڑے افسرا کے پیچھے پیچھے۔ اب پھر افسرا زوالوجی ڈپارٹمنٹ جا رہی تھی۔ زوالوجی ڈپارٹمنٹ تک افسرا کا پیچھا کیا، وہ پیچھے دیکھے بغیر ڈپارٹمنٹ میں چلی گئی۔ ہم دوستوں نے آدھا گھنٹہ کالج کے باہر گزارا، کھانا وغیرہ کھایا اور پھر آ گئے کالج واپس۔ باقی سب لیکچر لینے چلے گئے، میں اور میرا ایک دوست رہ گئے۔ تھوڑی دیر ویٹ کیا زوالوجی ڈپارٹمنٹ کے پاس تو وہ آ گئی جس کا انتظار تھا۔ اب پھر وہ گیٹ کی طرف جانے لگی اور پھر سے پیچھے مڑ مڑ کر دیکھ رہی تھی۔ میں نے دوست کو کہا، یار میں بائک نکال رہا ہوں، تو نظر رکھ۔ میں نے بائک نکالی اور ہم باہر نکل گئے، لیکن وہ نہیں نکلی۔ کافی دیر انتظار کیا، کچھ حسینائیں دیکھی، مگر وہ نہیں نکلی۔ ہم تھک کر اندر گئے تو دیکھا وہ گیٹ کی طرف سے نہیں دوسری طرف سے آ رہی تھی۔ مطلب انہوں نے ہمیں بیوقوف بنایا ہوا تھا، ہم تھے ہی بیوقوف۔ پھر ہم ان کے پاس سے گزرے اور بنا دیکھے آگے چل گئے۔ ایک چکر کاٹا کالج میں اور باہر نکل گئے۔ گرلز گیٹ کے پاس ایک دہی بلے والا کھڑا تھا، سوچا کھاتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں۔ تقریباً ہمیں بیٹھے 10 منٹ ہوئے ہوں گے کہ کالج سے ایک رکشہ نکلا جس میں 2 لڑکیاں تھیں، گرین اسکارف والی۔ ان دونوں نے ہنس کر ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ میں نے دوست کو کہا، یہ وہی ہے؟ تو دوست نے کہا، نہیں یہ وہ نہیں ہے۔ میں نے کہا، آخر تو اتنے کانفیڈنس سے کیسے کہہ رہا ہے کہ یہ وہ نہیں ہے؟ تو دوست نے کہا، یار اصل میں جو لمبے والی لڑکی ہے نا، وہ سانولی سی لڑکی ہے یار، وہ مجھے بڑی پسند ہے، اس کے لیے میں اس کو نہیں بھول سکتا۔ میں نے کہا، واہ بھائی واہ، کیا مجنوں صاحب ہیں، یہ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اچھا مجنوں صاحب جو بھی ہے نا، لیکن درمیانی لڑکی وہی تھی۔ میرے دوست نے کہا، درمیانی میں نے نہیں دیکھی۔ تو میں نے کہا، لمبی میں نے نہیں دیکھی۔ ہم دونوں یوں ہی باتیں کر رہے تھے کہ ایک لڑکی کالج سے پیدل نکلی اور سامنے رکشے میں بیٹھ گئی تو میرا دوست کہنے لگا، یہ دیکھ یہی ہے وہ سانولی۔ وہ سانولی لڑکی رکشے میں بیٹھی تو اس کی نظر سامنے پڑی جہاں ہم بیٹھے تھے۔ وہ کافی دیر ہمیں دیکھتی رہی، دوست نے بھی دیکھا۔ پھر تھک کر ہم وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور سبزی منڈی والے راستے سے گھر چل دیے۔ آج بھی سوچ تو ہم کچھ ایسا ہی رہے تھے کہ سبزی منڈی میں بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا۔ سبزی منڈی پہنچے اور بائک چلاتے چلاتے ہی ہورن دیکھنے لگے، سب ایک سے بڑھ کر ایک تھیں۔ ہم کافی دیر وہاں رکے رہے اور پھر گھر کی طرف چل دیے اور گھر پہنچ کر جاتے ہی سو گیا۔ اگلے دن میں کالج پہنچ گیا اور آج میں پورے ٹائم پر ہی گیا تھا۔ کالج میں بھی 2-4 لیکچر لیے اور باہر نکل آیا، کھانا کھایا، ٹائم باہر گزارا اور کچھ اور پھر اکیلا ہی سبزی منڈی چلا گیا۔ آج ایک جگہ اچھا خاصا رش لگا ہوا تھا، آدمی عورتیں سب بھیڑ میں شامل تھے۔ میں بھی دیکھنے کو بڑھ گیا، وہاں پر آٹا مل رہا تھا سستا، میں بھی وہاں رک گیا۔ تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ میری نظر ایک آنٹی پر پڑی،
اس آنٹی نے سفید کلر کا ڈریس پہنا ہوا تھا جو کہ پرنٹڈ تھا۔ آنٹی کی عمر کوئی 30-31 سال تھی اور آنٹی کے آگے ایک لڑکی کھڑی تھی جو آگے آٹے کی طرف ہی متوجہ تھی۔ کچھ دیر پہلے تو آنٹی بھی آٹے کی طرف ہی دیکھ رہی تھی، مگر اب وہ میری طرف ہی دیکھ رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد آنٹی کے آگے جو لڑکی کھڑی تھی وہ پیچھے مڑی اور کہا کہ اماں آٹا ختم ہو گیا ہے، اب صبح ہی ملے گا۔ وہ لڑکی ماسک میں تھی اور آنکھیں بہت ہی خوبصورت تھیں اور عمر 21-20 سال کے درمیان ہوگی۔ آنٹی پیچھے کی طرف پلٹی اور باہر جو چل دیں۔ پیچھے پیچھے وہ لڑکی بھی چل رہی تھی اور وہ دونوں چلی گئیں۔ کچھ دیر میں نے وہاں کا جائزہ لیا، پھر گھر پہنچ گیا کہ صبح ٹائم سے کالج آ جاؤں گا، مگر گھر جا کر جب سویا تو ذہن فریش ہوا اور یاد آیا کہ صبح تو اتوار ہے، مطلب کالج سے چھٹی ہے۔ پھر سوچنے لگا کہ کیا کروں، صبح کیسے جاؤں۔ پھر یہی سوچا کہ صبح فرمانبردار بچہ بن کر گھر والوں کی سبزی لینے سبزی منڈی جاؤں گا۔ ابھی انہی سوچوں میں گم تھا کہ گھر والوں نے کہا کہ گھر میں ویلا رہتا ہے، کوئی کام کاج ڈھونڈ۔ ساتھ تو مجھے یاد آیا کہ رات کا کوئی کام کاج دیکھتے ہیں، ویسے بھی رات دیر تک جاگتا ہوں تو چلو کوئی کام ہی کر لیں گے۔ پھر دوستوں سے بات کی کال پر، ان سے پوچھا کہ رات کیا کام کاج کیا جائے، تو زیادہ دوستوں نے آن لائن کام کا کہا۔ میں نے بھی سوچ لیا کہ جلدی سے جلدی آن لائن کا کام بھی شروع کرتے ہیں۔ اس کے بعد کال کی جگری یار حارث کو، اس سے پوچھا کہاں ہے، تو دوست بولا کیملا میں ہوں۔ میں نے کہا تو پاگل، بتایا ہی نہیں تو آ رہا ہے۔ دوست بولا اب بتا دیا نا، چل آ جا لینے اڈے پر۔ میں نے کہا بہت اچھے میری جان۔ دوست بولا رک جا ابھی اڈے پر پہنچنے دے، پھر کال کرتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جلدی کریں کال۔ دوست بولا اچھا حوصلہ رکھ۔ میں اب بڑا خوش تھا کہ چلو اب جگری یار ہے ساتھ، اب تو دن رات گھومیں گے۔ میں نے رکنے کی طرف بجائے بائک نکالی اور بس اسٹینڈ کی طرف نکل گیا۔ راستے میں کیا دیکھا کہ نہیں، میں نے کوئی غور نہیں کیا، مجھے تو صرف اپنے یار سے ملنے کی جلدی تھی۔ میں بائک کو بھگاتے ہوئے بس اسٹینڈ پہنچا اور وہاں یار کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد انتظار ختم ہو گیا، میرا جگری یار نے کال کی۔ میں نے کہا کہاں ہے؟ یار بولا بس نے پیچھے اسٹاپ پر اتار دیا، اڈے پر نہیں گیا۔ میں نے کہا میں یار اڈے پر پہنچا ہوا تھا، کوئی نہیں، تو 2 منٹ صبر کر، میں آیا۔ بس پھر لٹکے ہوئے منہ کے ساتھ بائک نکالی اور لاسٹ اسٹاپ پر پہنچا۔ اسے دیکھتے ہی ساری پریشانیاں دور ہو گئیں۔ اسے گلے لگائے اور تقریباً 1-2 منٹ گلے ہی لگے رہے۔ میری آنکھیں نم ہو گئی تھیں خوشی سے۔ اسے کہا یار بڑی مشکل سے تیرے بغیر دن گزرے، اب پکڑ چابی اور چلا بائک کو۔ وہ تھکا ہوا تھا مگر بولا کچھ نہیں، چپ کر کے چابی پکڑی اور بائک چلانی شروع کر دی۔ اس ٹائم بس ہم دونوں باتیں کر رہے تھے، باتیں کرتے کرتے اس کے گھر پہنچے۔ میں نے بھی اس کو تھکا دے کر اس کو جانے دیا، لیکن گھنٹے بعد ہی جب دل نہ لگا تو کال کی اور وہ جناب بھی باہر نکل پڑے۔ ہم بازار کا چکر لگانے لگے۔ تقریباً 11 بج چکے تھے، بازار میں رونق بالکل کم تھی، دکانیں بند ہوتی جا رہی تھی۔ بازار کا مکمل چکر کاٹنے کے بعد روڈ پر نکلے اور کچھ 2-4 لڑکیوں کو دیکھا اور ہنستے مسکراتے گھر پہنچ گئے۔ صبح اتوار تھی، 10 بجے اٹھا، گھر والوں کو سبزی کا کہا کہ سبزی منڈی سے لے آتا ہوں۔ انہوں نے منع کر دیا کہ اس ٹائم تو باسی سبزی ہی ملتی ہے، تو یہیں سے لے دو۔ برا سا منہ بنایا، قریب سے سبزی لے لی اور سوچا اب سبزی منڈی کیسے جاؤں، تو پھر یاد آیا کہ میرا حجام سبزی منڈی کے قریب ہے۔ گھر والوں سے اجازت لی کہ بال کٹوا کر آتا ہوں اور چل دیا سبزی منڈی کی طرف۔ راستے میں کچھ خاص نظر نہیں آیا، سبزی منڈی پہنچا ہی تھا کہ آٹے کی طرف کل سے بھی زیادہ رش تھا۔ اب میں اس رشت میں اس آنٹی کو ڈھونڈنے لگ گیا۔ وہ آنٹی تو نظر نہیں آئی مگر اس کی بیٹی یہیں تھی اور وہ سب سے آگے تھی۔ اس نے آج بھی ماسک اور برقع پہنا ہوا تھا۔ میں اس کو اگنور کر کے آنٹی کو ڈھونڈنے لگ گیا۔ اس لڑکی پر پھر سے نظر پڑی تو میں دیکھتا رہ گیا کہ ایک بندہ ان کے ساتھ کھڑا تھا اور اس سے محبت بھری باتیں کر رہا تھا۔ میرے ذہن میں خیال آیا، میں نے سوچا موبائل نکال کر فوٹو بناتے ہیں۔ میں نے موبائل نکالا اور کیمرہ سیٹ کرنے میں مصروف تھا کہ اچانک اوپر دیکھا تو وہ لڑکی مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے موبائل پیچھے ہٹایا اور جیب میں ڈال دیا۔ اس لڑکی کو آٹا ملا اور وہ جانے لگی تو مجھے آئیڈیا آ گیا آنٹی کے بارے میں پوچھنے کا۔ وہ آٹا نکال کر اکیلی لے کر جا رہی تھی۔ میں اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا اور اس نے میری طرف دیکھا اور چپ کر کے آگے چل پڑی۔ میں پیچھے گیا، بائک نکالی اور اس کے ساتھ بائک چلانے لگا۔ میں نے اس کے آگے بائک روکی اور کہا کہ مجھے ایک ضروری بات کرنی ہے، تو اس نے کہا آگے والی گلی میں مڑ جاؤ، میں وہاں آتی ہوں۔ میں نے بائک نکالی اور اگلی گلی میں چلا گیا۔ وہ تھوڑی آرام سے آئی اور آٹا میرے پیچھے رکھ کر چپ کر کے بیٹھ گئی۔ میں نے آہستہ آہستہ بائک ایک روڈ کی طرف چلا دی۔ میں نے کہا ڈرو نہیں، مجھے تم سے کوئی بڑی بات نہیں پوچھنی، مجھے صرف تمہاری امی سے ملنا ہے۔ تو لڑکی بولی میری امی؟ میں نے کہا ہاں، وہی جو کل تمہارے ساتھ تھیں۔
تو لڑکی بولی او پلیز میری ساس کو کچھ مت بتانا کہ میں اس لڑکے سے بات کر رہی تھی۔ میں نے کہا وہ تمہاری ساس ہیں؟ تو لڑکی بولی جی۔ میں نے کہا مجھے تم سے کوئی مطلب نہیں ہے اور نہ ہی میں انہیں کچھ بتاؤں گا۔ لڑکی نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ آج تمہاری ساس کیوں نہیں آئی؟ لڑکی بولی ان کی طبیعت خراب تھی اس لیے نہیں آئی۔ تو میں بولا تمہارا سسر کہاں ہے؟ تو لڑکی بولی جی وہ تو امان ہوتے ہیں اور سال سال بعد آتے ہیں۔ پھر میں نے کہا اور تمہارا شوہر کہاں ہوتا ہے؟ وہ لڑکی بولی وہ جی کراچی ہوتے ہیں، وہاں کام کرتے ہیں۔ اچھا مہربانی کریں آپ نے جیسے جیسے پوچھا میں نے سب سچ سچ بتا دیا، اب مجھے جانے دیں مجھے لیٹ ہو رہی ہے۔ میں نے کہا اچھا بتاؤ تمہارا گھر کہاں ہے، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ تو لڑکی بولی جس گلی سے میں آپ کے ساتھ بیٹھی ہوں اسے آگے تیسری گلی میں میرا گھر ہے، اب مجھے مہربانی کر کے بس اسی گلی میں چھوڑ دیں۔ پھر میں نے کہا چپ کر کے بیٹھو اور اپنا گھر دکھاؤ مجھے، میں تمہیں وہاں چھوڑ آتا ہوں۔ وہ مجھے گھر کا راستہ بتانے لگی اور میں اس کو اس کے گھر کے باہر چھوڑ کر آ گیا اور اس سے کہا کہ کوئی بھی اگر میرا پوچھے تو بتا دینا کہ میں تمہاری ساس کا بھانجا ہوں، اور اگر ساس پوچھے تو اسے بتانا کہ کل سبزی منڈی میں ملا تھا اور میں کل تمہارے گھر چکر لگاؤں گا۔ یہ لڑکی پریشان کھڑی تھی کہ کیا واقعی یہ میری ساس کا بھانجا ہے، مگر میں اسے انہی سوچوں میں چھوڑ کر وہاں سے نکل آیا۔ اس پیاری لڑکی کو چھوڑ کر نکلا اور اپنے حجام کے پاس پہنچ گیا۔ حجام کو کہا کہ یار کٹنگ وغیرہ ہی کر دے، کافی عرصے سے ایک ہی حجام سے بال بنوا رہا تھا تو وہ تقریباً دوست جیسا ٹریٹ کرتا تھا۔ حجام کہنے لگا آج کیسے آنا ہو گیا؟ میں نے کہا یار وہ سبزی لینی تھی تو آ گیا۔ تو حجام بولا تو نہیں لی، جاتے ہوئے لے گا۔ میں نے کہا یار ابھی تو صاف بھی نہیں ملے گی، سوچ رہا ہوں بس کٹنگ کروا کر چلا جاؤں، پھر کبھی لے لوں گا۔ پھر کچھ ہی دیر میں میری کٹنگ ہو گئی اور میں وہاں سے نکل گیا اور راستے میں مجھے ایک لڑکی نظر آئی رکشے پر، وہ اکیلے پیچھے کو بیٹھی ہوئی تھی، میں بھی اس رکشے کے پیچھے چل رہا تھا۔ وہ لڑکی کبھی نیچے دیکھتی کبھی مجھے دیکھتی اور اتنے میں رکشہ مڑ گیا اور میں سکون سے گھر پہنچ گیا۔ تقریباً 1 بج رہا تھا، میں نے نہایا کھانا کھایا اور سو گیا اور میری آنکھ شام میں کھلی، منہ ہاتھ دھویا اور جگری دوست کی طرف چل دیا۔ وہاں وہ اپنے آفس میں کچھ مصروف بیٹھا تھا، میں چپ کر کے بیٹھا سوچوں میں گم ہو گیا۔ اچانک مجھے یاد آیا کہ گھر والوں نے کوئی کام ڈھونڈنے کا بھی ذمہ لگایا تھا، تو میں نے دوستوں کو میسج کرنے کا سٹارٹ کر دیے کہ یار کوئی اچھا سا رات کو آن لائن کام ہی بتا دو۔ ایک دوست نے کہا کہ کال سینٹر کر لے، مجھے اس کا آئیڈیا پسند آیا تو اس نے کہا چل چلتے ہیں جہاں تو کہہ رہا ہے۔ اس نے کہا لے میں تو اپنے رابطے والی جگہ پر جاؤں گا لیکن انٹرویو خود پاس کرنا پڑے گا۔ دوست نے کہا یار تو کل ہی تیاری رکھ، تو میں نے کہا کل کیوں، آج ہی چلتے ہیں۔ میرا دوست بولا او بھائی ان کو بھی آرام کرنے دے، کال سینٹر سے ہفتہ اتوار کی چھٹی ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا اچھا یار لڑکیاں تو نہیں ہوتی نا؟ پھر میرے دوست نے کہا ہاں لڑکیاں ہوتی ہیں مگر الگ کمرے میں ہوتی ہیں، ہاں کچن میں اور باہر آمنا سامنا ہو جاتا ہے۔ دوست سے بات ختم کی تو ادھر جگری یار حارث بھی فری ہو گیا اور اس کو لے کر میں چلا گیا وزیر اعظم پارک۔ وہاں ان دونوں کچھ محفلیں لگی تھیں، مطلب میلے وغیرہ، تو رش کافی تھا۔ ہم جیسے ہی پہنچے رش کی وجہ سے پولیس والوں نے کہا کہ سب ادھر بڑے دروازے سے آ جائیں اور بڑا دروازہ کھول دیا۔ سب کو جلدی تھی، اسی جلدی میں ہم بھی اندر داخل ہو گئے۔ ہم گیٹ کے قریب ہی کھڑے تھے کہ پولیس والوں نے پارک کا بڑا گیٹ پھر سے بند کر دیا اور پھر سب چھوٹے گیٹ سے آنا شروع ہو گئے۔ ادھر پولیس والا چھوٹے گیٹ پر کھڑے لڑکوں کو کہہ رہا تھا کہ فیملی آ سکتی ہے، اکیلے اندر نہیں آ سکتے۔ ہم دونوں تو خوش ہی ہو گئے کیونکہ ہم ان لڑکیوں کے ساتھ اندر آئے تھے جیسے ہم ہی ان کی فیملی ہوں۔ میں دوست کو لے کر کنسرٹ والی سائٹ پر چلا گیا، وہاں میں نے صبا آپی آنٹی کے دیکھا جس کے ساتھ 2 لڑکیاں بھی تھیں۔ میں آنٹی کی سائٹ پر جا کر کھڑا ہو گیا اور آنٹی کو سلام کیا۔ پھر میں نے کہا میم آپ نے اپنا نام نہیں بتایا؟ تو آنٹی بولی میرا نام صبا ہے۔ میں نے کہا شکریہ صبا آپا، اور ان محترمہ کا تعارف؟ تو آنٹی بولی یہ میری بہت ہی پیاری دیورانی ہے۔ میں نے کہا پیاری تو ہیں۔ اس بات پر وہ دوسری آنٹی ہنس پڑی۔ صبا آپا شکل سے ہی کافی اچھی لگتی تھی۔ پھر صبا آپا بولی اچھا ابھی کے لیے بہت باتیں ہو گئی، بچے انتظار کر رہی ہوں گی، ہم چلتے ہیں۔ میں نے مسکرا کر انہیں الوداع کہا اور حارث کی طرف دیکھا جو حیرت سے میرا منہ تک رہا تھا۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا چل یار اب آن لائن کام بھی ڈھونڈنا ہے اور کل کالج میں اپنی فزکس والی میڈم کا لیکچر بھی تو لینا ہے۔ ہم دونوں ہنستے ہوئے پارک سے باہر نکل آئے اور فیصل آباد کی روشن سڑکوں پر بائک دوڑاتے ہوئے مجھے لگا کہ زندگی کتنی خوبصورت اور مہم جوئی سے بھرپور ہو گئی ہے۔ تو دوستوں یہ تھی زین کی فیصل آباد کی چوکوں، پارکوں اور گلیوں میں گھومی ہوئی ایک یادگار داستان۔
اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ زندگی ہمیشہ غیر متوقع ہوتی ہے۔ کبھی کبھی جس راستے پر ہم کسی اور کی تلاش میں نکلتے ہیں، قسمت ہمیں کسی بالکل ہی انجان موڑ پر کھڑا کر دیتی ہے۔ اگر آپ کو ذہن کی دلچسپ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسے ہی مزید قصے سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ اور اللہ حافظ۔